الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمدللہ دستگیر بے کساں حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا 500واں عرس مبارک کی تقریبات شروع ہو چکی ہیں اور نہایت و ادب و احترام کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کی رسومات جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں۔ قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک جو ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ ہزارہا کتابیں بھری ہوئی ہیں جس کے اندر آپ کی تعلیمات، آپ کے اوصاف، آپ کی بزرگی، آپ کی شریعت کی پابندی، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا علمی معیار بھرا ہوا ہے۔ بہت مختصر عوام الناس کے لیے میں تو کچھ باتیں بتا رہا ہوں۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بظاہر 832 ہجری بروز پیر بوقت چاشت، چاند کی تاریخ تھی 23 جمادی الثانی اور 1435 عیسوی تھی۔ اس میں آپ قصبہ ردولی شریف میں پیدا ہوئے۔ پیدا تو ہوئے ہیں 832 ہجری میں، لیکن آپ کے آنے سے، پیدا ہونے سے کئی سو سال قبل آپ کی آنے کی بشارتیں بزرگان دین دیتے چلے آئے۔ کیونکہ آپ سلسلہ صابریہ کے مجدد ہیں تو سب پہلی جو خوشخبری دین کی بشارت کی وہ تو دی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور دوسری جو بشارت دی ہے وہ دی ہے آقائی و مولائی حضور سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حقیقت گلزار صابری میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضور سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ شمس الدین ترکپانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو وصیتیں فرمائیں تو اس میں ایک وصیت یہ بھی فرمائی کہ اے شمس الدین تم مجھے قبر میں مت اتارنا، تو آپ دست بدست عرض کرنے لگے کہ حضور میں یہ کیسے دیکھ پاؤں گا کہ میں آپ کو قبر میں نہ اتاروں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 250 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوگا اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں ہوگا اور اس کا نام مظہر الدین عبدالقدوس ہوگا اور وہ ہمارے سلسلے کا مجدد ہوگا اور وہ قطب عالم کے مقام کے اوپر فائز ہوگا، اور اس کا عبدالقدوس گنگوہی کا مقام یہ ہوگا کہ آقائے نامدار سرور کائنات سے لے کر اپنے زمانے تک کے تمام ظاہری باطنی اولیاء اللہ کے احوال سے وہ واقف ہوگا۔ وہ میرے سلسلے کا مجدد ہوگا اور وہی مجھے قبر میں اتارے گا اور وہی دوبارہ میری نماز جنازہ ادا کرے گا۔ وہ عبدالقدوس گنگوہی اور اس کی اولاد میری روحانی اور تمام جسمانی دولتوں کی وارث اور مالک ہوگی۔ اس انداز میں حضور سرکار صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے قطب عالم کی پیدا ہونے سے پہلے بشارت دی، اور آپ کے جو دادا تھے ان کا نام تھا شیخ صفی الدین۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں ہے، اور ان کے خاندان میں ان کے آبا و اجداد تمام کے تمام صلحاء، فقہاء اور علماء رہے ہیں۔ شیخ صفی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے وقت کے بڑے کاملین بزرگ تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اے صفی الدین میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری اولاد کے اندر ایک ولی کامل پیدا ہوگا جو قطب عالم کے مقام کے اوپر فائز ہوگا۔ اور جو تیسری خوشخبری اور بشارت دی وہ دی شیخ العالم شیخ احمد عبدالحق صاحب توشہ ردولوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ شیخ صفی الدین کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا شیخ محمد اسماعیل۔ شیخ محمد اسماعیل ابھی بچے تھے اور آپ کی عمر صرف 10-12 سال کی تھی، اور یہ بچوں میں کھیلتے کھیلتے
شیخ العالم کی خانقاہ میں چلے گئے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے۔ شیخ العالم نے ان تمام بچوں کو بھی دیکھا، لیکن جب ان کی نظر شیخ اسماعیل کے چہرے کے اوپر پڑی تو آپ نے فوراً اس بچے کو طلب کیا، اپنے پاس بلایا، اور پاس بلانے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھا اور پیشانی کو چوم لیا اور دعائیں دے کر فرمایا کہ جاؤ۔ جب اس بات کی خبر شیخ اسماعیل کے والد کو پتہ چلی، یعنی کہ شیخ قاضی صفی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلی، تو وہ اپنے بچے کو لے کر شیخ العالم کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ حضور اسے غلامی میں لے لیجئے، اور آپ نے اس پر اتنا کرم فرمایا، اتنی شفقت فرمائی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی پشت سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کا نام عبد القدوس ہوگا، اور اس کو میری ظاہری اور باطنی تمام دولتیں عطا ہوں گی، اور میری تمام روحانی دولت کا وہ وارث ہوگا اور اس کا سرچشمہ ہوگا، اور میری تمام نعمت عظمیٰ اس کو عطا ہو گئی۔ یہ نگاہ ناز تھی شیخ العالم شیخ عبدالحمید کی کہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، بلکہ والد بھی خود 10 سال کے ہیں، لیکن نگاہ ولی نے حضرت شیخ اسماعیل کے چہرے کو دیکھ کر آپ نے وہ دیکھ لیا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ ازل سے ہی ولی ہوتا ہے، اور نگاہ مرد مومن سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کو آسمانوں کی بھی خبر رہتی ہے، زمین کے نیچے کی بھی خبر رہتی ہے، ظاہرہ کی بھی خبر رہتی ہے، باطن کی بھی خبر رہتی ہے۔ آخر کار وہ وقت آیا کہ جب قاضی اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر کے آنگن میں 832 ہجری کو 23 جمادی الثانی کو پیر کے وقت اور صبح قریب 10 بجے یعنی کہ چاش کے وقت حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ مادر ذات ولی تھے، اور ولایت کا عالم یہ تھا کہ 5 سال کی عمر میں ہی آپ کے چہرے سے انوار و جمال ٹپکتے تھے، اور 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم حفظ کر لیا، اور بچوں میں کھیلنے کے باوجود، بچوں کو کھیلنے میں کے باوجود بھی آپ کی لو جو ہے وہ بس اللہ سے لگی رہتی تھی۔ آپ کو مدرسے میں بٹھایا گیا، آپ نے وہاں تعلیم و تربیت حاصل کی، لیکن اسی دوران میں آپ کے والد حضرت شیخ اسماعیل کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ بڑی فکر مند تھیں کہ میں اس بچے کو تعلیم و تربیت کیسے کروں، لیکن جہاں بھی انہیں پڑھنے کے لیے بٹھاتے تھیں کچھ دن آپ تعلیم حاصل کرتے تھے، اس کے بعد آ جاتے تھے۔ وہ کئی لوگوں کے پاس لے کر گئیں، لیکن کہیں کچھ حاصل کیا، کہیں کچھ حاصل کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر ترتیب کے ساتھ ایک جگہ آپ نے تعلیم حاصل نہیں کری، لیکن آپ کے باطنی علم کی تو بات چھوڑ دو، ظاہرہ علم کی بات یہ تھی کہ آپ نے 17 تصانیفیں لکھی ہیں، اور اپنے شیخ کی جو سوانح حیات لکھی ہے جس کا نام ہے انوار العیون، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور بڑی بڑی کتابوں کی تفسیریں آپ نے لکھ ڈالی، اور کیونکہ آپ وحدت الوجود کے قائل تھے اور اس کے مبلغ تھے، اس کے اوپر آپ نے رشد نامہ لکھا، اور جو پڑھنے سے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور کمال کا عالم یہ تھا کہ اس وقت کے جو علماء تھے، جو فقہا تھے، جب کسی مسئلے میں کسی بات میں اٹک جاتے تھے تو وہ قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ ایک دم اور اس کی جو ہے اس مسئلے کا حل فرما دیا کرتے۔ یہ ظاہرہ علم کی بات تھی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بزرگان دین نے ظاہرہ علم مدارس میں ترتیب کے ساتھ حاصل کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو باطنی علم عطا فرما دیا۔ لیکن میرے آقا شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی ذات پاک وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو علم ظاہرہ سے بھی نوازا اور علم باطنی سے بھی نوازا، اور بچپنے سے ہی آپ نے ریاضت و مجاہدت کا یہ عالم تھا آپ کا، اور آپ نے عاجزی، انکساری اور نفس کشی کا عالم یہ تھا کہ آپ مساجد میں جاتے، اور مسجد میں جانے کے بعد میں جو لوگ مسجد میں داخل ہوتے ان کی چپلیں جھاڑتے اور انہیں صحیح کر کے رکھ دیتے۔ یہ عالم تھا۔ اور لوگوں نے بھی کہا، آپ کے خاندان کے لوگوں نے بھی کہا، کچھ اپنی عزت کا بھی خیال کرو، اس سے ایسے مت کرو، اس سے تو ہماری بدنامی ہوگی۔ لیکن آپ نفس کشی کرتے رہے، اور اسی طرح عرصہ دراز تک مسجد میں
نمازیوں کی جوتے چپل سیدھی کرتے رہے. اور عاجزی کا عالم یہ تھا کہ آپ مسجد میں پہلے چلے گئے اور اگلی صف میں بیٹھ گئے. جب کوئی آدمی آیا تو اسے عزت دی اور اسے بٹھا دیا اور وہاں سے ہٹ گئے. اس کے بعد میں پھر دوسرا آدمی آیا، پھر وہاں سے ہٹ گئے، پھر پیچھے آ گئے، پھر پیچھے آ گئے، آخر میں سب سے پیچھے آ گئے. اس طرح سے آپ کے اندر عاجزی اور انکساری کو آپ نے پیدا کیا، نفس کو کچلا، مجاہدات میں بے انتہا آپ جو تھے سب سے آگے رہتے تھے. اور آخرکار جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے گئے تو آپ کا دل جو ہے کوئی لگتا ہی نہیں تھا. دل جو ہے وہ شیخ العالم کی قبر انور کے اوپر لگتا تھا. وہاں جاتے تھے اور گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، وہاں کی جاروب کشی کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، ستھرائی کر رہے ہیں، ہٹتے ہی نہیں. لیکن کیونکہ علم ظاہرہ کا بہت غلبہ تھا تو چاہتے یہ تھے، مطلب دل میں یہ خیال آتا تھا، اب اسے نفسانی خیال کہہ دو یا اللہ کی شان کر دو. بزرگوں کی تو ایک ایک بات حکمت سے بھری ہوتی ہے. ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی میرا بظاہر تو کوئی پیر ہے نہیں، لیکن میں بظاہر کسی کے ہاتھ پر جا کر بیعت تو ہو جاؤں، میری اصلی تعلیم و تربیت تو وہی کرے گا. لیکن تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ شیخ العالم شیخ احمد عبدالحق رضولوی رحمت اللہ علیہ کی روح جلوہ گر ہوتی تھی اور آپ کی تعلیم اور آپ کی تربیت کرتی تھی. اس بات کو شیخ عبدالستار سہارنپوری جو حضور قطب عالم کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے بھی اپنی تصنیف میں لکھا ہے. اور تمام بلکہ خود انوار العیون میں خود شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. اور اس واقعے سے تمام کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں. جب یہ خیال آیا تو ایک دن جمعرات کے روز آپ مزار اقدس کے اوپر موجود تھے اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی فراق میں تھے کہ بھئی کیا کروں، ظاہرہ کسی سے بیعت ہو جاؤں اور یا نہ ہوں. اسی طرح سے بس کشمکش میں تھے کہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے تو دیکھا ہی دیکھا، اس کے علاوہ تمام جو اہل مجلس کے اندر تھے، دیکھا کہ وہ جو قبر مبارک جو تھی وہ شق ہو گئی، یعنی کہ پھٹ گئی. اور شیخ العالم شیخ احمد عبدالحق رضولوی رحمت اللہ علیہ ناف تک باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہیں ہماری بات پر یقین کیوں نہیں آتا. اور بلکہ آپ نے ایک شعر بھی پڑھا فارسی کا، فرمایا کہ تم مجھے مردہ سمجھتا ہے، میں زندہ ہوں. اور آپ کا ہاتھ میں ہاتھ لیا اور آپ کو بیعت کیا اور بیعت کے ساتھ ساتھ آپ کو تلقین کری اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے عبدالقدوس جا، میں نے تجھے اللہ تک ملا دیا. اس واقعے کو آپ نے نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں نے دیکھا. ایسی روایت، ایسا واقعہ کہیں نہیں ملتا کہ جس نے قبر انور سے باہر نکل کر اس طرح سے بیعت کیا ہو. یہ شان ہے شیخ العالم شیخ احمد عبدالحق رضولوی کی اور یہ شان ہے شیخ عبدالقدوس گنگوہی کی کہ ان کے لیے اور ان کی دلجوہی کے لیے آپ قبر مبارک سے باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد میں آپ نے ان کو خلافت و اجازت سے نوازا اور فرمایا عبدالقدوس ظاہرہ میں میرے پوتے حضرت شیخ محمد کے پاس چلے جاؤ اور شیخ محمد سے جا کر بیعت ہو جاؤ. اس کے بعد میں شیخ محمد صاحب گھر پر تھے، لیکن اس ملاحظے کو وہاں پر اس بات کا وہاں ملاحظہ فرما رہے تھے. جیسے شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ وہاں گئے، وہ انہیں دیکھ کر ان کا استقبال کیا، کھڑے ہو گئے اور انہیں بیعت خلافت اجازت سے نوازا. اور جو شیخ العالم کے وہ تبرکات تھے وہ تبرکات عطا کیے، توشہ عطا کیا. اور شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس طرح سے بظاہر آپ نے بظاہر آپ نے وہاں سے خلافت و اجازت لی، لیکن اس کے باوجود بھی تمام کی تمام تعلیم اور تربیت اور تمام کے تمام اوراد اور وظائف اور جو بھی اس سلوک کی منزلیں ہوتی ہیں سب شیخ العالم کی روحانیت نے آپ کو کرائیں. بس شیخ العالم کا یہ کہنا کہ عبدالقدوس میں نے تجھے اللہ تک پہنچا دیا، آپ کا وہ مقام ہوا ہے، وہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا ہوا ہے کہ سلسلہ صابریہ کے اندر آپ نے وہ کام کیا ہے کہ وہ کام شاید اب قیامت تک دوبارہ نہ ہو. اور المختصر یہ ہے کہ اس کے بعد میں حکم ہوا آپ کو کہ آپ یہاں سے چلے جائیے. یہاں آپ کے ایک صاحبزادے شادی ہو گئی تھی اور شادی کے بعد میں کمال یہ ہے کہ کبھی آپ نے اس کو اپنی سسرال نہیں سمجھا.
یہ نہیں سمجھا کہ ان کی بیٹی میرے ہاں ہے، بلکہ وہ مجاہدہ کیا ہے کہ شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ نے اس رشتے کو کبھی نہیں سراہا کہ میں اس گھر کا داماد ہوں، بلکہ پیر کی جو بہن تھی ان سے آپ کا نکاح ہوا. وہ بظاہر رشتے میں سالے بھی لگتے تھے، لیکن اس کو نہیں کرا. گھر کی تمام صفائی کا خود کرنا، سارے گھر کے کپڑے خود دھونا، اور نہر پہ سے پانی لے کے تمام، اس وقت یہی طریقہ تھا، ان سبوں کو بھرنا، تمام کا تمام کام جو ہے آپ خود کیا کرتے تھے. کیونکہ قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا ملنے کے ہزاروں لاکھوں راستے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے عمدہ، سب سے جلدی کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ تو شیخ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دے. اور فنا کب ہوگا؟ کہ جب اپنے آپ کو بالکل مٹا دے گا اور شیخ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا، تو جب ہی بقا عطا ہوتی ہے. تو شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ایسے ریاضات، ایسے مجاہدات اور ایسی خدمتیں کی ہیں کہ جس کا لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. المختصر یہ ہے کہ آپ شاہ آباد تشریف لے آئے، اور شاہ آباد تشریف لانے کے بعد میں تقریباً 25 سال یا اس سے زیادہ آپ نے یہیں قیام فرمایا ہے. وہ مسجد بھی آج یہاں موجود ہے، اور حضرت کے قیام گاہ جو تھی وہ بھی آپ کی یہاں موجود ہے. اور اس کے بعد میں پھر آپ گنگوہ تشریف لے آئے. باقی انشاءاللہ کل